السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. محترم حضرات، ہم آپ سے لگاتار درس حدیث کر رہے ہیں اور آج اس کا درس نمبر 385 ہے. ہم بخاری کی اس حدیث پر بات کر رہے ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن 7 لوگ جو ہے وہ عرش الہی کے سائے کے نیچے ہوں گے، جبکہ اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. تو ہم نے آپ سے 4 آدمیوں کے بارے میں بات کیا. 5ویں کے بارے میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ. 5واں وہ شخص ہے کہ جس کو ایک خوبصورت عورت نے اور بڑی خاندان والی نے اس کو زنا کی دعوت دیا اور اس نے یہ کہا انی اخاف اللہ، کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. یہ وہ شخص ہوگا جو اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کو یہ فضیلت بخشے گا کہ اپنے عرش کے سائے کے نیچے رکھے گا. اس پہ 3 باتیں ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مطلب کوئی عورت ایسی ہو جو گندی ہے، پہلے سے ہی بیڈ کیریکٹر کی ہے، زانیہ ہے. اگر ایسی عورت نے کسی کو زنا کی دعوت دی اور آدمی نہیں گیا تو یہ کوئی بڑا کمال نہیں کیا، کیونکہ یہ اس کے مزاج کے خلاف تھا، اس لیے اس نے زنا نہیں کیا. نمبر 1. ایک آدمی نے زنا اس لیے نہیں کیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ عورت مجھے بدنام کر دے بعد میں، جیسے آج ہزاروں کیس ہوتے رہتے ہیں نا، پیپر میں آتے رہتے ہیں کہ 20 سال پہلے انہوں نے میرے ساتھ ریپ کیا، فلاں کیا. تو اس خوف سے اس نے اس کی جو ہے زنا کی دعوت کو قبول نہیں کیا. تیسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس نے یہ سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم زنا کریں اور یہ راز فاش ہو جائے اور ہم معاشرے میں کیا ہو جائیں، بدنام ہو جائیں. تو ایسی بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جس کی وجہ سے کوئی آدمی زنا نہ کرے. لیکن یہاں پہ جس کو فضیلت حاصل ہے وہ شخص ہے کہ جس کو سب کچھ مہیا ہو گیا، اس کے باوجود اس کے اندر خوف خدا ہوا اور اس نے زنا نہیں کیا. اس آدمی کو قیامت میں اللہ تعالیٰ یہ بخشے گا فضیلت. بخاری کی ایک حدیث ہے، غالباً اس کے پہلے بھی آپ کے سامنے بات کہی گئی ہے کہ ایک آدمی جو 3 آدمی جو ٹہلنے نکلے تھے اور وہ اچانک بارش آندھی میں پھنس گئے اور ایک پہاڑ کے اندر انہوں نے جا کر کے چھپ گئے اور اوپر سے ایک پتھر گرا اور وہ پیک ہو گیا اور تینوں آدمی اس کے اندر گویا کہ قبر بن گئی ان کی. تو یہ ہوا کہ اس کو کیسے نکلا جائے. تو تینوں نے مل کر مشورہ یہ کیا کہ وہ کام جو اللہ کے لیے کیا گیا ہے اس کے وسیلے سے دعا مانگی جائے. اس میں سے ایک آدمی وہ تھا کہ جس سے ایک لڑکی نے، اس کے رشتے کی لڑکی تھی اور اس نے اس سے پیسے مانگے. اس نے پیسے دینے سے قرضہ مانگا، پیسہ نہیں دیا. اس نے اس کے ساتھ زنا کا ارادہ کیا، وہ راضی ہو گئی. جب زنا کرنے پر قادر ہوا تو اس بچی نے کہا کہ اللہ کا خوف کھاؤ. اور یہ بندہ یہ جملہ سن کر کے اس نے زنا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کو اتنا پسند کیا کہ جب انہوں نے دعا کیا اس کے وسیلے سے تو وہ پتھر کیا ہوا، ہٹ گیا. تھوڑا ہٹا، بہرحال وہ تینوں لمبی بات ہے. تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے خوف سے جو کام جو رکا جاتا ہے اس کا، ویسے کسی بھی گناہ سے رکنا ایک بڑا کام ہے، چاہے سوسائٹی کے خوف سے یا جس سے بھی، لیکن اصل جو ہے وہ اللہ کے خوف سے اگر جب گناہ سے رکا جاتا ہے تو اس کی یہ فضیلت حاصل ہوتی ہے. اور خاص کر زنا کے بارے میں، کیونکہ آدمی کے اوپر جب شہوت غالب ہوتی ہے تو اس کو کچھ نظر نہیں آتا. ایسے موقع پر اللہ نظر آ گیا، یہ بڑی بات ہو گئی.
اس وجہ سے یہ بات کہی گئی. اس میں جو چھٹا آدمی ہے، آدمی وہ ساتواں ہے، چھٹے کی بات کر لیتے کیونکہ مختصر ہے، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، کہ جو آدمی تنہائی میں اللہ کو یاد کرے، یاد کر کے اس کے آنسو ٹپک گئے اور وہ خوف سے جو ہے اس کے آنسو تنہائی میں نکل گئے، یہ بھی وہ شخص ہوگا جو قیامت میں اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے ہوگا. یہ تنہائی میں جو اللہ کے آنسو ہوتے، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ نکلے گا ہی اسی کو کہ جس کا یہ نظریہ ہو کہ کبھی تنہائی میں بیٹھنا ہے. بھئی ایک بڑا طبقہ تو وہ تنہائی میں بیٹھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ اپنے کبھی اکیلے میں بیٹھ کر کے مسجد میں اپنے گھر کے کونے میں اور ہم اس کو یاد کریں. تو یہ فضیلت ہی اس کو حاصل ہوگی کہ پہلے جو آدمی تنہائی میں بیٹھنے کا کیا ہو، عادی ہو یا کم سے کم تنہائی میں بیٹھتا ہو. نمبر 1، اس کی فضیلت کی جو وجہ ہے بنیادی، کہ نیکی کرنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا نیکی کو چھپانا مشکل ہے. کتنے لوگ ہیں ہم سے سوالات کرتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں جس کی مجھے ضرورت ہے. ابھی کئی مرتبہ صبح فون آتا ہے، مولانا صاحب تہجد میں اٹھے تھے اور کیا کہتے ہیں یہ مسئلہ پھنس گیا، سمجھ میں نہیں آ رہا. اچھا یہ بولنے کی کیا ضرورت تھی کہ مولانا صاحب میں تہجد میں اٹھا تھا؟ مولانا صاحب ثواب دیں گے؟ تو نیکی کرنا آسان کام ہے، لیکن نیکی کو چھپا لے جانا جو ہے نا بہت مشکل کام ہے. تو یہ جو بندہ ہے، تنہائی کا جو لفظ ہے حدیث میں کہ خالین، اکیلے میں ہے، تو سب سے پہلے جب تنہائی میں آنسو گرا ہے تو وہاں پر کوئی جو ہے نا یہ موجود نہیں ہے، لہذا یہ ریاکاری نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہے. تو ایک وجہ یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے، غور سے سنیے گا اس کو، کہ جو ہم زبان سے یہ بات مانتے ہیں کہ اللہ ہے، یہ کیونکہ اس کے بغیر کوئی آدمی مومن نہیں ہوتا، جس کو ہم کہتے ہیں ارکان ایمان ہے کہ ایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا. جب یہ بندہ اپنی زبان سے کہتا ہے تو اس کو پروف کرتا ہے، اس کی تصدیق کرتا ہے. جب یہ تنہائی میں ہے، اگر اس کے دل میں اللہ نہیں ہے تو آنسو کیسے آئے گا؟ تو یہ جو بات کہی تھی اس نے اپنی زبان سے کہ اللہ ہے، تو گویا یہ حقیقت میں اس بات کو مانتا ہے کہ اللہ ہے. تو اپنے اس زبان والی بات کو یہ کیا کر رہا ہے؟ اپنے عمل سے ثابت کر رہا ہے. نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی جو بہت ساری صفات ہیں اس میں سے اللہ تعالیٰ رات میں، دن میں، کونے میں، کہیں بھی آپ ہیں، آپ اس کی نظر سے بچ نہیں سکتے ہیں. لہذا یہ اس کو یقین ہوتا ہے، تبھی تنہائی میں وہ اپنے اللہ کو یاد کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، اس کی دوسری صفت ہے، سب کچھ جانتا ہے. یہ بندہ تنہائی میں بیٹھ کر جب اپنے گناہوں کو اس رب کے سامنے رکھتا ہے تو اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ پروردگار عالم سب کچھ جانتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت ہے، جب وہ جانتا ہے اس جاننے کے بنیاد پر ہماری گرفت بھی کر سکتا ہے. تو گویا اللہ تعالیٰ کی اس قدرت پر بھی کیا کرتا ہے؟ یہ یقین رکھتا ہے. تو اللہ کی جو صفتیں ہیں نا، وہ اس ایک عمل سے ساری صفت پر ایمان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے جب یہ روتا ہے تو یہ بھی سمجھتا ہے کہ ٹھیک ہے مجھ سے غلطی ہوئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بھی ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بھی ہے. لہذا اس بنیاد پر اس کی فضیلت ہے. قرآن مجید نے بھی اس کو ذکر کیا کہ ان الذین یخشون ربہم بالغیب، کہ وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں بے دیکھے، دیکھا کسی نے ہی نہیں ہے. لہم مغفرۃ و اجر کبیر، اور ایسے شخص کے لیے جو ہے بہت بڑا اجر ہے اور مغفرت ہے. یہ ایک بات. یہ آنسو آتے کس کو ہیں؟ 2-3 باتیں کرتے ہیں. سب سے پہلی تو جو بات بتائی میں نے کہ آئے گا ہے اسی کو جو سب سے پہلے یہ نظریہ رکھے یا اس کا عمل ہو کہ مجھے تنہائی میں بیٹھنا ہے. جو تنہائی میں ہی نہیں بیٹھے گا اسے آنسو آنے کا کوئی سوال نہیں ہے.
तो एक चीज़ तो ये है, ये तन्हाई में बैठना वगैरह अब लोगों ने समझ रखा है ये सूफिया कराम का काम है। ये हर अच्छे मोमिन की शान है। और ये जो लोग रोना रो रहे हैं दुनिया में कि रूहानियत नहीं है, अंदर से सुकून नहीं है, उसमें से एक वजह यह है कि तन्हाई में बैठने के आदी नहीं हैं। अगर तन्हाई में बैठने का बंदा आदी हो जाए, हफ्ते में एक ही मरतबा 10 मिनट बैठे, 5 मिनट बैठे, तो भी इसके अंदर से तब्दीली आएगी। और ये जो नजरिया रख दिया गया है ये सूफिया लोगों का काम है, एकदम गलत बात है। ये हदीस से, सही हदीस से साबित है, ये हर मोमिन, अच्छे मोमिन का काम है कि तन्हाई में बैठने की पहले आदत डाले। नंबर 1, जब ये कैफियत कैसे पैदा होती है कि तन्हाई में बैठना है? ये कैफियत उस वक्त पैदा होती है जब आपके अच्छे दोस्त होंगे। अगर आपका उठना बैठना ही ऐसे लोगों के साथ है कि जो कभी तन्हाई में नहीं बैठते हैं, तो वो तुमको तन्हाई वाला कैसे बना सकते हैं? सबसे पहले वो जिनके साथ आप उठना बैठना लगाए हुए हैं वो तन्हाई वाले हो ना, तब आपको तन्हाई की बात खुद ब खुद समझ में आएगी। कुरान मजीद ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, क्या ईमान वालो अल्लाह से डरो। तरकीब बताई कैसे डरना आएगा अंदर से। कहता है वकूनू मा सादिकीन, सच्चे लोगों के साथ उठना बैठना शुरू करो। सच्चे लोगों के साथ अगर आप बैठक लगाएंगे, उनके साथ बैठेंगे उठेंगे, तब ये कैफियत क्या होगी, पैदा होगी। तब इंसान तन्हाई में बैठने का आदी होगा। तब जो तन्हाई में बैठेगा तब वो सोचेगा, तब ये आंसू गिरेगा। नंबर 1। नंबर 2, जब बंदा तन्हाई में होता है और उसको आखिरत की याद आती है, तो आखिरत की याद में सब कुछ होता है। हश्र होगा, जहन्नम ऐसी है, हिसाब होगा, एक पूरा जो निज़ाम इलाही आखिरत का है, उसके जब ध्यान में आता है तो कांप जाता है बंदा। कुरान मजीद कहता है कि वअम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही फनहा नफ्स अनिल हवा, कि जो आदमी के अंदर खौफ पैदा हो गया कि मुझे अपने रब के सामने बैठकर खड़े होकर हिसाब देना है, जब ये बंदे के अंदर पैदा हो जाता है तब वो वनहा नफ्स अनिल हवा, तब वो अपने गुनाहों से बचता है और अपनी ख्वाहिशात नफ्स से बचता है। और जब तक अल्लाह के सामने खड़े होने का उसके अंदर तसव्वुर पैदा नहीं होता है, तब तक गुनाहों से बचने के भी चांसेस बहुत कम होते हैं। इसी तरीके से उस आदमी के अंदर भी ये खौफ खुदा के आंसू आ सकते हैं कि जब उसे ये बात हो कि मैं इतने दिन से लगातार गलत कर रहा हूं, लेकिन वो मालिक जो सब पर कादिर था उसने हमको आज तक ढील दे रखी है। तो एक तबका तो वो होता है इसमें, जो बड़ा तबका है, वो इस ढील को मिस यूज करता है। वो समझता है मैं बहुत अल्लाह के नजदीक अच्छा हूं, इसीलिए गुनाह कर रहा हूं, पकड़ा नहीं जा रहा हूं। ये बहुत खतरनाक चीज है। अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि वह उमली लहुम इन कैदी मतीन, मैं ढील देता हूं, लेकिन जब पकड़ता हूं ना तो बहुत टाइट पकड़ता हूं। ये वो लोग हैं जो लगातार गलतियों पर गलती करते हैं। लेकिन इसमें से जो मोमिन और मोमिन कामिल होता है, वो अपनी ढील की बुनियाद पे क्या करता है, अपने रब के सामने कि अल्लाह ताला आज तक तूने ढील दी, इसका ही बहुत बड़ी बात है, और अब मैं इस बात का वादा करता हूं कि मैं ये काम नहीं करूंगा। बुखारी की एक रवायत है, ये आज मुझे पहली मरतबा, इल्म एक ऐसी चीज है ना कि हर दिन अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि आप ही सबसे बड़े जाहिल हैं। इल्म एक ऐसी चीज है, ये समंदर है। हर दिन, एक दिन नहीं, हर दिन ये मालूम होता है कि ये बात मुझे इसके पहले नहीं मालूम थी, जबकि अब 40 साल हो गए हैं ऐसा करते हुए। कितने दिन हो गए हैं? 40 साल हो गए हैं, और 40 साल के बावजूद भी लगता है कि मैं ही जाहिल हूं। लिहाजा इल्म होता है। ये हदीस जो पढ़ रहा हूं, ये हदीस मुझे नहीं मालूम थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु, बुखारी की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस आदमी को की उम्र 60 साल हो गई, कितनी? 60 साल हो गई, और उसके बावजूद वो गुनाह कर रहा है, तो ये समझ ले कि अल्लाह ने अब तुमको इतने दिन तक उसने छोड़ रखा कि शायद पलट आए, शायद पलट आए।
لہذا جو 60 سال کے ہو چکے ہیں اور وہ اب تک ان کی آنکھوں سے آنسو نہیں آ رہا ہے، ان کو سوچنا چاہیے کہ اتنا زیادہ جس رب نے ہم کو چھوٹ دی ہے، اب ہم کو اس کو مس یوز نہیں کرنا چاہیے. سمجھے نہیں؟ تو جب بندہ اللہ تعالیٰ کی ڈھیل پر بیٹھ کر کے یہ سمجھنے کے بجائے کہ نہیں میں بڑا نیک ہوں اس لیے ڈھیل دی جا رہی، یہ سمجھنے کے بجائے یہ سمجھنا چاہیے کہ اب ہم ہو سکتا ہے کہ بہت جلد پکڑ میں آنے والے ہیں، تب بندے کی آنکھ سے کیا ہے، آنسو ٹپکے گا. اسی طریقے سے جب بندہ یہ سوچتا ہے کہ ہمارا مالک سب کچھ جانتا ہے، جاننے کے باوجود بھی اس نے ہماری بے عزتی نہیں کی اور ہماری عزت رکھی. ہم نے گناہ کیا، ہم نے شرارتیں کی، بہت کچھ کیا، دل کی ایک کیفیت، زبان کی ایک کیفیت، گناہ، لوٹ مار، ان کا مال کھا لیا، ان کا مال کھا لیا، مقدمہ بازی، دنیا بھر کی چیزیں. اس میں ایک تو غلط ہوتا ہی ہے نا، جو کچھ بھی ہوتا رہتا ہے، اور ہم سب جانتے رہتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں یا غلط ہیں. اب اس پر پروردگار عالم نے ہماری غلطی پر کیا کر رکھا کہ اس نے چھپا رکھا. کیونکہ جس طریقے سے باپ جو ہے نا، وہ یہ نہیں چاہتا ہے کہ بچہ غلطی کرے اور پورے محلے والوں کو بتا دیں کہ آج میرے بچے نے غلطی کی ہے. بتاتا ہے کوئی آپ کو؟ کیوں؟ کیونکہ وہ اس کا بچہ ہے. اس کے اپنے بچے کی برائی کو چھپانے میں سب سے بڑا کردار کون ادا کرتا ہے؟ اس کے والدین ادا کرتے. کیوں؟ والدین اس کی پیدائش میں ایک چھوٹا سا سبب ہے. جو بھی کریٹر ہوتا ہے، جو بھی خالق ہوتا ہے، خالق کا لفظ تو والدین کے لیے نہیں ہے، لیکن اس کی خلقت میں تھوڑا سا اس کا حصہ ہے جس کی وجہ سے اس کی محبت ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میرے بچے کی بے عزتی نہیں ہونا. جو پروردگار عالم اصل خالق ہے وہ بھی قطعی نہیں چاہتا ہے کہ میرے بندوں کی بے عزتی ہونا. ورنہ ایمانداری سے بتائیے کہ کتنی بڑی بات ہے کہ رب ذوالجلال جو ذرے ذرے کا علم رکھتا ہے، اور ہم نے اتنی غلطیاں، اتنے گناہ کیے اور اس نے آج تک مجھے بے عزت نہیں کیا ہے. جب بندہ یہ سوچے گا نا، تب اس کے آنکھوں سے کیا ہے، آنسو گرے گا کہ میرا مالک، میرا رب کتنا بڑا ستار ہے کہ اس نے یہاں بھی یہی کہتا ہے بندہ کہ رب تو نے آج تک میری عزت رکھی ہے، قیامت میں بھی عزت رکھ لینا. جب یہ سوچے گا تب اس کے دل میں جو ہے وہ خوف خدا پیدا ہوگا. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پانچویں بات بتا رہا، اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتیں ہم پہ کی ہیں. قرآن مجید کہتا ہے کہ ان تعدوا نعمت اللہ، کہ اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو تمہارے بس میں نہیں ہے شمار کر سکو. اس نعمت کے بدلے میں پروردگار عالم نے ہم سے کچھ نہیں مانگا. جب بندہ یہ سوچے گا نا، تب اس کے آنکھ سے آنسو آئے گا. نعمت کے شکر پر بھی آنسو آتا ہے، صرف خوف پر ہی نہیں آتا ہے، نعمت کے شکر پر. اور یہ بہت بڑی دولت ہے، آپ کو معلوم ہے. خوف سے آنسو آ جانا تو زیادہ ممکن ہے، لیکن اللہ کی نعمت کو یاد کر کے بندہ رو دے کہ رب ذوالجلال میں کس لائق تھا. مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ، مجھ سے زیادہ بریلینٹ، مجھ سے زیادہ عقل رکھنے والے چوراہے پر ٹہل رہے ہیں. میرے اندر کیا صفت آپ نے دیکھی کہ آپ نے مجھے اتنی نعمتیں دے رکھی، میں تو کسی لائق میں نہیں تھا. جب بندہ اس کو سوچتا ہے نا، یہ شکر کے آنسو ہوتے ہیں، بہت اس کی ویلیو ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو بہت ہی پسند فرماتا ہے. تب جا کر کے یہ آنسو آتے ہیں کہ ان تعدوا نعمت اللہ، اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کہہ سکتے. اسی طریقے سے حضرت مصعب بن عمیر کا ایک واقعہ میں نقل کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شخص ہیں جن کو مکے سے مدینہ بھیجا گیا کہ آپ جائیے اور وہاں پر جو ہے وہ دعوت کا کام کیجیے. یہ بڑے نفاست پسند تھے بیچارے. بڑی لمبی چوڑی ان کی کہانی ہے اور بہت کچھ ان کی فضیلت ہے. یہ بیچارے جب یہ شہید ہو گئے تو اب چونکہ جنگی حالات ہوتے ہیں تو اتنی کفن نہیں میسر ہو سکی کہ جو سر سے لے کر پیر تک ڈھکا جا سکے.
سمجھے؟ تو اگر سر کی طرف کھینچتے تھے تو پیر کھل جاتا تھا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پیر کی طرف گھاس وغیرہ رکھ دو تاکہ جو ہے وہ ڈھکا رہ جائے۔ جب یہ بات عبد الرحمن بن عوف کو معلوم ہوئی، عبد الرحمن بن عوف بہت مالدار آدمی تھے، تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ، یہ بھی بخاری کی روایت ہے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم ہوا کہ یہ مصعب بن عمیر ہیں کہ جن کے مکے میں چرچے تھے اور ایسی حالت میں شہادت ملی اور پھر یہ کیفیت ہوئی، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ساری خوشیاں، ساری دولت اسی دنیا میں دے دی ہے اور میں وہاں پہ کورا ہو جاؤں؟ تو رب کے سامنے یہ کہہ کر کے اتنا روئے کہ پروردگار عالم یہیں نہ دے دینا، سب یہی دنیا بن جائے، اس کے لیے نہیں اللہ، اور آخرت کے لیے بھی کچھ میرے لیے رکھیے گا، کیونکہ عبد الرحمن بن عوف مدینہ کے مالداروں میں مالدار ہیں، جو ایک مرتبہ خود اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ میری پراپرٹی کتنی ہے۔ وہ رو کر کے، بعض روایت میں آتا ہے کہ کھانا چھوڑ دیا کہ اللہ تعالیٰ اتنی دولت، اتنی نعمت آپ نے عطا فرمائی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آخرت سے میں محروم ہو جاؤں۔ لہذا جب بندہ یہ کیفیت پیدا کرتا ہے نا، تب اس کو کیا ہوتا ہے؟ رونا آتا ہے۔ وہ رونے والا پھر اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اس کو عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک بنائے، آمین یا رب العالمین۔